حاضرین السلام علیکم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: رحم اللہ عبدا عانا ولدہ علی برہ بالاحسان الیہ والتعلف لہ وتعلیمہ وتأدیبہ. حضرات، فاؤنٹین آف نالج اینڈ انٹلیکٹ کے اینول ڈے کے موقع پر اللہ نے یہ توفیق کرامت فرمائی کہ آپ کے درمیان حاضر ہو سکوں. اس توفیق پر میں سب سے پہلے رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد فاؤنٹین مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے حقیر کو اس لائق سمجھا کہ اپنی اس بزم میں دعوت دی. اپنے موضوع پر گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے جو حدیث میں نے سرنامہ کلام میں قرأت کی اس کا ایک ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اللہ اس بندے پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو اپنی اولاد کے نیک بننے میں اس کی مدد کرے. بہت اہم الفاظ ہیں اللہ کے نبی کے، حبیب خدا کے. کس طرح مدد کرے؟ 3 باتیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائیں. سب سے پہلی بات بالاحسان الیہ، اس کے ساتھ نیکی کرے، نیک برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے. حالانکہ احسان کا مفہوم صرف نیک برتاؤ اور اچھا سلوک نہیں ہے. احسان کا کانسیپٹ بہت واسٹ ہے، لیکن ابھی موقع نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں جاؤں. سادہ سا ترجمہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کرے. اور دوسری بات جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ اس کے ساتھ الفت و محبت کا رشتہ قائم کرے. اور تیسری بات کی جو انتہائی اہم ہے کہ اس کی تعلیم و تادیب کا اہتمام کرے اور انتظام کرے. بہت سی روایتوں میں تعلیم کے ساتھ ادب اور تادیب کا ذکر ہوا ہے کہ اگر ہم اس تادیب کو وسیع معنی میں لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تادیب یعنی وہی تربیت. تو گویا جہاں پر تعلیم اور ادب کا تذکرہ ہو، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا ہم بہتر سے بہتر انتظام کریں. فاؤنٹین آف نالج اینڈ انٹلیکٹ بھی اسی تعلیم و تربیت کے اہتمام کی ایک کڑی ہے. ایک بات اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، آج دنیا میں جتنی بھی مشکلات ہیں، خاص کر ہماری قوم کی جو مشکلات ہیں، جس طرح کی مشکلات ہیں، اگر ان مشکلات کی جڑ کو آپ تلاش کرنا شروع کریں اور اس کے روٹ کاز کی بات کریں تو آپ کو اس کی تہ میں اس کی جڑ کے طور پہ جو بات نظر آئے گی وہ یہی کہ تعلیم و تربیت کی کمی ہر مصیبت اور ہر مشکل کی اصلی جڑ ہے. تو اب اس سے نتیجہ ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ تعلیم و تربیت بہت سے مسائل کا حل ہے، اصلی حل ہے. اگر قوم تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہوگی، قوم کے بچے تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہوں گے تو بہت سے قومی مسائل حل ہو جائیں گے، بہت سی مشکلات ہماری حل ہو جائیں گی. اب اس میں بہت ساری مشکلات ہیں، ہماری اقتصادی مشکلات ہیں، سماجی مشکلات ہیں، ہماری سیاسی مشکلات ہیں، مختلف طرح کی مشکلات ہیں. بہرحال ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے اس موضوع پر جاؤں. آج جو موضوع میں نے انتخاب کیا ہے، البتہ یہ موضوع بھی جو میں نے انتخاب کیا ہے آج کے لیے، وہ صرف اور صرف ایک انٹروڈکشن کی حد تک آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا، چونکہ ایک بہت وسیع موضوع ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پر کچھ گفتگو ہو تاکہ
ایک برین اسٹارمنگ ہو, ذہنوں کو آمادہ کیا جا سکے کہ آئندہ کسی پروگرام میں اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے انشاءاللہ. اور یہ انتہائی اہم موضوع ہے. ہمارا موضوع ہے ہاؤ ٹو امپروو آور ایجوکیشن سسٹم اینڈ آور پرسپیکٹو اباؤٹ ایجوکیشن. یعنی ہم اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو کیسے بہتر بنائیں اور اپنے نظریے کو کیسے بہتر کریں تعلیم کے سلسلے میں, ایجوکیشن کے سلسلے میں. ہم میں سے ہر ایک اس بات کو قبول کرے گا کہ جو موجودہ نظام تعلیم ہے وہ بہت سارے نقائص کا اور کمیوں کا شکار ہے. وہ ویسا نظام تعلیم اور ایجوکیشنل سسٹم نہیں ہے کہ جیسا ہونا چاہیے. میں اس سلسلے میں کتابوں کو تلاش کر رہا تھا اور یہ کوشش کر رہا تھا کہ دیکھوں اسکالرز میں کن لوگوں نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے اور اس موضوع پر گفتگو کی ہے. بہت ساری کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں. میں تلاش کر رہا تھا ایسی کوئی کتاب کہ جس میں ایجوکیشنل سسٹم کے امپرومنٹ پر تھیوری دی گئی ہو, کچھ نظریات پیش کیے گئے ہوں, کچھ گفتگو ہوئی ہو. انہی کتابوں میں سے ایک کتاب مجھے ملی جس کا نام ہے کریٹو اسکولز. اس کے جو آتھر ہیں وہ ہیں کین رابنسن اور کو آتھر ہیں اس کے لو ایرونیکا. ان دونوں نے مل کر یہ کتاب لکھی ہے. بہت ہی اچھی کتاب ہے اور اس کے اندر جو مطالب بیان کیے گئے ہیں بہت اچھے مطالب ہیں اور ایسی باتیں ہیں, ایسا کنٹینٹ ہے کہ اگر انسان اس کو پڑھے تو اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہم سے ہمارا ریلیجن بھی ڈیمانڈ کرتا ہے, ہمارے دین کا تقاضا بھی یہی ہے. یعنی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو ہمارے دین اور ہمارے مذہب کے خلاف ہوں, بلکہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے مذہب کی طرف سے بھی تائید شدہ ہیں. میں اسی کتاب سے چند باتیں آج اس بزم میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کی سمری میں سے کچھ کی آئیڈیاز آپ کے ہدیے سماعت کرنا چاہتا ہوں. توجہ فرمائیے گا, انتہائی اہم باتیں ہیں یہ. سب سے پہلی چیز کہ جس پر یہ دونوں آتھر سوال اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ یہ جو ہمارا فارمل ایجوکیشن سسٹم ہے کہتے ہیں کہ یہ ناکافی ہے, یہ پرفیکٹ نہیں ہے, جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. یہ جو ہمارا کنونشنل ایجوکیشنل سسٹم ہے یہ ہماری ساری نیڈز کو فلفل نہیں کر سکتا ہے. تو پہلا کی آئیڈیا وہ یہ دیتے ہیں کہ فارمل ایجوکیشن از شیپڈ بائی دا نیڈ آف انڈسٹری. یعنی یہ جو آج کا موجودہ نظام تعلیم ہے یہ اصل میں انڈسٹری کی ضرورت کے مطابق بنایا گیا ہے. اچھا, کون سی انڈسٹری, کس انڈسٹری کی بات ہو رہی ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے لیبر انڈسٹری. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں فیکٹریز کے اونرز کو لیبرز کی ضرورت تھی, تھوڑا اسکلڈ لیبرز کی ضرورت تھی. ایسے لیبرز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسا نظام تعلیم تیار کیا گیا, ایجوکیشنل سسٹم تیار کیا گیا کہ جس میں یوزفل لیبرز پروڈیوس کیے جا سکیں فیکٹریز کے لیے. بہت عجیب بات ہے یہ. میں نے جب اس پہ غور کیا اس بات پہ تو مجھے لگا کہ ہاں یہ ممکن ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو انڈسٹریل ریولیوشن آیا یہ اسی کا لانگ ٹرم امپیکٹ ہو. بہرحال یہ ایک تحقیق کا موضوع ہے کہ انسان تحقیق کرے کہ یہ جو صنعتی انقلاب پوری دنیا میں آیا اور پوری دنیا میں مشینری آئی, مشینری جو آئی اس سے بہت فائدے بھی ہوئے, آج بھی ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن انسان نے مشین بنائی تھی اپنے فائدے کے لیے, اپنے استعمال کے لیے. افسوس یہ ہے کہ اب مشینیں انسان کو استعمال کرنے لگیں. انسان کے ہاتھ میں مشینوں کا کنٹرول ہونا چاہیے تھا, انسان مشینوں کے کنٹرول میں چلا گیا. یہ آج کے دور کا المیہ ہے, یہ آج کے دور کی ایک بڑی مصیبت ہے. لہٰذا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یہ جو انڈسٹریل ریولیوشن تھا اس سے فائدے تو ہوئے بے شک, لیکن اس کے نتیجے میں انسان کہیں کھو گیا. انسانی زندگی ایک مشینی زندگی بن کے رہ گئی. حالت یہ ہو گئی کہ انسان صبح اٹھتا ہے, آفس جاتا ہے, ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے
اور شام کو آتا ہے, اپنے بستر پہ سو جاتا ہے, اور اگلے دن پھر صبح اٹھتا ہے اور پھر اپنے کام پہ چلا جاتا ہے, اور شام کو پھر آ کے اسی طرح بستر پہ سو جاتا ہے. اور یہی اس کی زندگی کا ایک سائیکل ہے جو پوری زندگی چلتا ہے. اور اسی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اپنی لائف سے اور اپنی لائف کو اینڈ کر لیتے ہیں. خاص کر وہی سو کال ڈیولپ کنٹریز جن کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کیا اچھے لوگ ہیں, کیا اچھی زندگی ہے. قریب سے جا کے دیکھیں تو سوسائڈ ریشیو آپ کو وہاں ملے گا, کتنا زیادہ بڑا سوسائڈ ریشیو ہے وہاں پہ. آپ جا کے مطالعہ کریں. آج کل تو بہت سی چیزیں آسان ہو گئی ہیں, آپ کے فنگر ٹپس پہ چیزیں ہیں, آپ گوگل سرچ کریں گے تو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. آپ دیکھیں جا کے کہ کس کنٹری کا سوسائڈ ریشیو, اور وہ بھی یوتھ میں سوسائڈ ریشیو کتنا ہے. جاپان جیسی ڈیولپ کنٹری میں سوسائڈ ریشیو کیا ہے, آپ جا کے اندازہ کریں اور دیکھیں, اس کے بارے میں پڑھیں. بعض اوقات میں کہتا ہوں کہ ہمارا ملک, یہاں مشکلات بے شک بہت ساری ہیں, لیکن ان مشکلات کے باوجود یہاں کے لوگوں میں ایک کنٹینٹمنٹ ہے, ایک سنتوش ہے, ایک اطمینان اور سکون ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس بارے میں نہیں سوچتے کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں. لیکن وہی ترقی یافتہ ملک جن کی طرف ہماری نگاہیں اس طرح اٹھتی ہیں کہ ہم انہیں اپنا آئیڈیل مانتے ہیں, وہاں کے لوگوں کے حالات کچھ اور ہیں. میرے عزیزوں, قابل غور ہے یہ بات. آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ جس طرح سے ایک فیکٹری کا اونر ایک مشین پرچیز کرتا ہے, اور مشین جب پرانی ہو جاتی ہے اور جب اس کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے تو مشین اس کے لیے یوزلیس ہو جاتی ہے, اب بیکار ہو جاتی ہے, اسے کسی سائڈ میں رکھ دیا جاتا ہے یا اسے ریسیل کر دیا جاتا ہے. اب مشین اس کے لیے کام کی نہیں رہی. انسانوں کی قیمت بھی کچھ ایسی ہی ہو کے رہ گئی ہے. آپ دیکھیں کارپوریٹ ورلڈ میں انسانوں کی قیمت کیا ہے. بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں جو اسمارٹ سیلریز دے رہی ہیں, وہاں پر خود انسان کی قیمت کیا ہے, اس اپنے ورکر کی ویلیو کیا ہے. خدا نہ کرے اس ایک انسان کو جو اس کے لیے دن رات کام کرتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کے ساتھ, اور اب یہ کام کرنے کے لائق اس طرح نہ رہے, اتنے گھنٹے نہ دے سکے, اس طرح سے اب اس کے کام کرنے کی صلاحیت اور چھمتا نہ رہے, پھر اس انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. البتہ ہمارے جو دینی رہنما ہیں اور رہبر ہیں, انہوں نے ہمیں کیا سکھایا, آپ نے واقعہ سنا ہوگا اور کم و بیش آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ امام علی علیہ السلام جیسے عادل حاکم نے جب یہ دیکھا کہ ان کے دور حکومت میں ایک عیسائی بزرگ انسان ہے, بوڑھا انسان ہے جو بھیک مانگ رہا ہے, امام علی علیہ السلام کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے دور حکومت میں کوئی انسان, وہ بھی بزرگ انسان, ہاتھ پھیلائے. سوال کیا کہ آخر کیوں ہاتھ پھیلا رہے ہو. اس نے اپنی رودات بیان کی, اپنی مشکل بتائی. کہ میں اپنے جوانی کے دور میں مسلمانوں کے لیے کام کرتا تھا, لیکن اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب میرے بازوؤں میں وہ طاقت نہ رہی, اب میں وہ کام نہیں کر سکتا, اس لیے اب میرے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے, کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, اور اب مجبور ہوں ہاتھ پھیلانے پر. امام علی علیہ السلام نے مسلمانوں کو حد درجہ تنبیہ کی, تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم نے اس انسان کو کہ جب یہ کام کے لائق تھا استعمال کیا, اور آج جب یہ کام کے لائق نہ رہا تو اسے اس حال پہ چھوڑ دیا ہے تم نے. میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد امام علی علیہ السلام جیسا عادل حاکم ہے کہ جس نے اس عیسائی بزرگ کے لیے, مسلمان نہیں ہے کرسچن ہے, اس کے لیے بیت المال سے یعنی مسلمانوں کی ٹریجری سے ایک وظیفہ اور ایک اسکالرشپ منتھلی بیسس پہ معین کی کہ اس کو اتنا پیسہ ماہانہ دیا جائے تاکہ اس کی زندگی کا گزر بسر ہو سکے. یہ ہے ہمارے اسلامی رہبر, یہ ہمارا وہ اسلامی نظام جو اس طرح کا تقاضا کرتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے نظام میں انسان مشین بن کے رہ گیا ہے, اور اسی بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں یہ آتھر, کہتے ہیں کہ اسکول خود بھی ایک فیکٹری بن کے رہ گئے ہیں. بہت عجیب بات ہے. کہتے ہیں schools themselves were designed more or less like factories. اسکول بھی فیکٹریز میں بدل گئے. اسکولز کا جو نظریہ ہو گیا وہ ایک کامرشل نظریہ ہو گیا, پیسہ کمانا اور لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنا اور جیبوں کو خالی کرنا, یہ بہت سارے اسکولوں کا مقصد بن کے رہ گیا. عجیب ہے یہ تعلیم جو اتنا مقدس عمل ہے,
اتنا سیکریٹ عمل ہے، اس میں بھی کامرشلزم ہو گیا. اب پیسوں کے لیے تعلیم دی جا رہی ہے، پیسے کمانے کے لیے تعلیم کا نظام قائم کیا جا رہا ہے. افسوس کا مقام ہے. اور پھر یہی جو بات کہی گئی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے کہ یہ جو آج کا ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ نیڈ آف دا انڈسٹری کی وجہ سے وجود میں آیا ہے. وہ کہتے ہیں اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یوں دیکھیں کہ ہماری سوسائٹیز میں کون سے سبجیکٹس ہیں جن کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اسٹیم، یہ اسٹیم جو ہے وہ ایک طرح سے شارٹ فارم ہے. کہتے ہیں یہ اسٹیم، ایس فار سائنس، ٹی فار ٹیکنالوجی، ای فار انجینئرنگ اور ایم فار میتھ. ایم اسٹینڈس فار میتھ. اسٹیم یعنی یہ 4 سبجیکٹس ہیں جن کو زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں انجینئرز بنانے ہیں، ہمیں انٹلیکچوئلس نہیں بنانے ہیں. ہمیں وہ انجینئرز بنانے ہیں جو دن و رات ہماری فیکٹریز میں ورک کر سکیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسے کما کے دے سکیں. ہمیں اکیڈمیشینز نہیں بنانا ہے، ہمیں ورکرز بنانا ہے، فیکٹری ورکرز، کمپنی ورکرز. مقصد یہ ہو گیا ہے دنیا کا. لہذا ہیومینٹیز جو کہ بیس ہوتا ہے سائنس کا، ان کو ہمارے یہاں ویلیو نہیں ہے، ہمارے یہاں ان کو امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں ٹیچر کی ویلیو نہیں ہے میرے عزیزوں. ٹیچر کی قدر نہیں ہے، ٹیچنگ کی قدر نہیں ہے. آپ دیکھیں، میں پیسوں کی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بات کر رہا ہوں قدردانی کی، یہ بات کر رہا ہوں امپورٹنس دینے کی، ویلیو دینے کی. ایک ٹیچر ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میری بچی نے مجھ سے پوچھا بابا آپ بتائیے کہ میں کیا بنوں، آپ مجھے کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا میں آپ کو ایک اچھا ٹیچر دیکھنا چاہتا ہوں. کیونکہ ایک ٹیچر ہے جو دنیا کے ہر بڑے سے بڑے پروفیشنل کو تیار کرتا ہے. یہ کام ٹیچر کا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو ٹیچر کے ذریعے بنتا ہے، اگر کوئی انجینئر بنتا ہے تو ٹیچر کے ذریعے بنتا ہے، اگر کوئی کسی بڑی سے بڑی پوسٹ پہ پہنچ جائے، کوئی سائنٹسٹ بنے گا تو ٹیچر کے ذریعے بنے گا، کوئی آئی ایس بنے گا، سول سروسز میں جائے گا تو ٹیچر کے ذریعے جائے گا، کوئی بڑا سے بڑا کمپٹیشن کریک کرے گا تو ٹیچر کے ذریعے کرے گا. ہر جگہ اگر آپ دیکھیں گے تو سب کے اوپر ٹیچر ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں سب سے نیچے ٹیچر ہے. معذرت کے ساتھ مجھے جملے کہنا پڑ رہے ہیں. اور پھر بات سیلری اور پیسوں کی نہیں ہے، بات امپورٹنس کی ہے، بات اہمیت کی ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں. ورنہ ٹیچر جو دیتا ہے نا سوسائٹی کو، جو آپ کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو جو دیتا ہے، اس کے بدلے میں ہم اسے کیا دے سکتے ہیں؟ اگر سارا جہان بھی اس کے قدموں میں لا کے رکھ دیا جائے تو کم ہے. لیکن وہی ٹیچر جو اچھے ٹیچرز ہیں، آپ دیکھیں جو ایماندار ٹیچرز ہیں، ان کی زندگیوں کو آپ جا کے دیکھیں کہ کس طرح سختیوں سے زندگی بسر کرتے ہیں، وہ کتنی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. کیونکہ یہ سوسائٹی ان کی قدر کرنے کو تیار نہیں ہے. اور جو سوسائٹی اپنے ٹیچرز کی قدر نہیں کرتی، وہ سوسائٹی کبھی صحیح معنی میں اپلفٹ نہیں ہو سکتی، کبھی صحیح معنی میں ترقی حاصل نہیں کر سکتی. وہ سماج ہمیشہ نیچے رہے گا. اس لیے اپنے استادوں کی قدر کیجئے، اپنے ٹیچرز کا احترام کیجئے، ان کی ویلیو کو سمجھیے، ان کی قدر کو سمجھیے. آئیے جلدی جلدی بات کو آگے بڑھو، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہتے ہیں اپنے کی آئیڈیا میں، کہتے ہیں کہ an only standardized education is highly problematic. ٹھیک ہے، اسٹینڈرڈز کا سسٹم جو لایا گیا ہے پوری دنیا میں کہ یہ اسٹینڈرڈ، اس کے بعد یہ اسٹینڈرڈ، اس کے بعد یہ اسٹینڈرڈ، یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ایک حد تک، لیکن یہ وہ سسٹم نہیں ہے جو ہر طرح سے ہمارے مسائل کو حل کر سکے. اس کا ایک بہت ہی خوبصورت ایگزامپل وہ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ بازار سے ایک کوئی نیو الیکٹرانک گیجٹ خرید کے لائیں جو لوگوں کے لیے تھوڑا ان نون ہو، پتہ نہ ہو یہ کیسے یوز کیا جاتا ہے. اب یہ ایگزامپل دے کے وہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو اسٹینڈرڈ کا سسٹم ہے پوری دنیا میں، تعلیمی نظام میں، ایجوکیشنل سسٹم میں، اس کی پرابلم کیا ہے. کہتے ہیں ایک الیکٹرانک گیجٹ لے کے آئیے آپ، اور 2-3 لوگ جنہوں نے وہ گیجٹ کبھی نہ دیکھا ہو ان کے سامنے وہ رکھیے. 3 لوگوں کے سامنے اگر وہ آپ الیکٹرانک ڈیوائس رکھیں گے، تینوں کا ریاکشن اس کے سامنے الگ الگ ہوگا.
کوئی ہوگا جو اسے انباکس کرے گا اور اس کے اندر مینول بک کو تلاش کرے گا اور مینول بکس کو ریڈ کر کے دیکھے گا کہ کیسے اس ڈیوائس کو یوز کیا جائے. ہاؤ ٹو پلے دس ڈیوائس, ہاؤ ٹو یوز دس ڈیوائس. ایک انسان کی اپروچ یہ ہوگی. ایک دوسرا پرسن ہوگا جو اس ڈیوائس کا نام پڑھے گا اور نام پڑھنے کے بعد فوراً اپنا انٹرنیٹ آن کرے گا, گوگل پہ جا کے سرچ کرے گا کہ یہ ڈیوائس کیا ہے, اس کا یوز کیا ہے, اس کے فائدے کیا ہے مثلا, اور کیسے اس کو یوز کیا جائے, یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے. اور ایک تیسرا انسان وہ ہوگا کہ جو نہ ہی مینول پڑھے گا, نہ ہی گوگل سرچ کرے گا, بلکہ وہ سیدھے یہ دیکھے گا کہ اس ڈیوائس میں آن آف بٹن کہاں پہ. وہ آن آف بٹن ڈھونڈ کر کے اور اس کو سمپلی ٹرن آن کر دے گا اور پھر دیکھے گا اب اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے. دیکھیں, تین لوگ ہیں, ایک ڈیوائس ہے, اپروچز الگ الگ ہیں. اس ایگزامپل کے تھرو وہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ممکن ہے ایک کلاس روم میں بیٹھے ہوئے سیم اسٹینڈرڈ کے بچے, چونکہ ہر بچہ یونیک ہوتا ہے, ہر بچے کی اپنی خاص پرسنالٹی ہوتی ہے, ہر بچے کی اپنی خاص اسکل ہوتی ہے, اپنا خاص ٹیلنٹ ہوتا ہے. یہ بہت ممکن ہے کہ ایک ہی کلاس روم میں سیم اسٹینڈرڈ میں بیٹھے ہوئے بچے, ان کی اپروچز الگ الگ سبجیکٹ کو لے کر الگ الگ ہوں. ایک بچہ کوئی سبجیکٹ ہے جو ایزیلی سمجھتا ہے اور سیکھتا ہے, دوسرا بچہ کچھ اور جلدی سمجھتا اور سیکھتا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے, سب کو ایک ڈنڈے سے ہٹایا ہوا ہے, سب ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے. کیا یہ انصاف ہے؟ ایک سوالیہ نشان ہے آج کے ایجوکیشنل سسٹم کے اوپر. بس میرے پاس ٹائم نہیں رہا, میں جلدی سے بات کو سمیٹنا ہے مجھے اور ختم کرنا ہے. آئیے آگے بڑھتا ہوں, اور اس میں بہت سارے کی آئیڈیاز کو چھوڑ رہا ہوں جو انہوں نے دی اور بہت ہی خوبصورت ہیں اور بہت اہم باتیں ہیں. آخر میں انہوں نے اس میں 8 C's کی بات کی ہے. یہ 8 C's کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے بچوں کو ہم صحیح معنی میں تعلیم و تربیت یافتہ بنائیں تو ہمیں ان کے اندر 8 کمپیٹنسیز پیدا کرنی ہوں گی, 8 صلاحیتیں ڈیولپ کرنا ہوں گی. اور یہ بہت اہم اور بڑی خوبصورت باتیں کہی ہیں انہوں نے. 8 صلاحیتیں پیدا کرنا ہوں گی. وہ کیا ہے؟ اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ان 8 میں آپ کو سب سے پہلے 3 سے شروع کرنا ہوگا. اس میں سے 3 زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہاں سے سٹارٹ کیجئے آپ. وہ 3 کیا ہے؟ پہلی 3 کمپیٹنسیز. فرسٹ کہتے ہیں کیوریاسٹی, چونکہ بچہ بائی نیچر کیوریس ہوتا ہے, اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھتے رہتے ہیں مستقل. آپ سے سوال کرتا ہے, اپنے پیرنٹس سے سوال کرتا ہے, اپنے ٹیچر سے سوال کرتا ہے, راستے میں آپ لے جاتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے سوال کرتا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, یہ کیوں ایسے ہے, وہ کیوں ویسے ہے. کیوریاسٹی ہے بچے کے اندر بائی نیچر. اس کی کیوریاسٹی کا صحیح جواب اس کو ملنا چاہیے, اس کے سامنے صحیح ریئیکشن ملنا چاہیے اس کو. دوسری چیز ہے کریٹیوٹی. ہر بچے کے اندر کچھ نہ کچھ کریٹیوٹی ہوتی ہے, ہر بچہ کچھ الگ کر سکتا ہے. اس کریٹیوٹی کو ڈیولپ کیا جائے, بچے کو چانس دیا جائے, پلیٹ فارم دیا جائے کہ وہ کریٹیوٹی ڈیولپ ہو. میں یہاں پہ روک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اگر آپ نے تقریباً پچھلے 1 سال یا اس سے کم زیادہ عرصے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں فاؤنٹین آف نالج اینڈ انٹلیکٹ کی, اگر ان کو آپ ملاحظہ کریں اور جا کے انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کریں اور جو پیج بنے ہوئے ہیں اس اسکول کے, وہاں پہ آپ دیکھیں جو ویریس ایکٹیویٹیز کرائی گئی ہیں اسکول میں, وہ ان میں آپ کو یہ باقاعدہ محسوس ہوگا کہ کریٹیوٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک پروگرام ہے اس اسکول کے پاس. اور بہت اچھی بات ہے یہ کہ بچوں کی کریٹیوٹی اور ڈیولپ ہو. طرح طرح کے جو ایکٹیویٹیز اور پروگرامز رکھے گئے, اور خاص کر پریکٹیکل چیزیں سکھانا بچے کو, یہ بہت اچھی بات ہے. شاید آج ہم اس کی اہمیت نہ سمجھ سکیں, آج ہمیں لگے یہ بہت چھوٹی سی بات ہے. سپوز کریں کہ ایک فوڈ مارکیٹ بنا دی جائے بچوں کے لیے, اور بچہ اس میں جو ہے وہ فوڈز کو یا ویجیٹیبلز کو پہچانتا ہے, پھر بچہ سیل کرتا ہے, منی کلیکٹ کرتا ہے. یہ ایک پریکٹیکل نالج ہے, بہت خوبصورت چیز ہے, بہت اہم ہے. کریٹیوٹی اس سے ڈیولپ ہوتی ہے. ڈفرینٹ ٹائپ آف ایکٹیویٹیز آپ جا کے دیکھیں, ٹائم نہیں ہے اس لیے میں زیادہ نہیں بیان کر پاؤں گا تفصیل سے. اور تیسری چیز ہے کرٹیسزم. آج انفارمیشن کا اوور فلو ہے میرے عزیزوں, طرح طرح کی انفارمیشن آ رہی ہے انٹرنیٹ کے اوپر, صحیح غلط. بچے کو اس طرح اس کا کریٹیکل مائنڈ ڈیولپ کیا جائے کہ بچہ فیکٹس کو فالس انفارمیشن سے ڈسرن کر سکے, فرق کو سمجھ سکے, کہاں پہ صحیح ہے کہاں پہ غلط ہے. اور یہ تبھی ہو سکے گا جب اس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ ہوگی, جب اس کے اندر کرٹیسزم کا پاور ہوگا.
ادروائز وہ ہر چیز کو ایکسپٹ کر لے گا ایزیلی، اور یہ نقصان دہ ہے. تو یہ 3 اسکلز ہیں، 3 کمپٹنسیز ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ پرائورٹی پہ ہیں، ہائی پرائورٹی پہ یہ 3. اس کے بعد آگے کیا ہے وہ میں جلدی سرچ کر دوں اور بات کو سمجھ دوں. پھر کہتے ہیں کمیونیکیشن اسکل بچے کے اندر ڈیولپ کی جائے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ کمیونیکیشن کی جب بات آتی ہے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ a children must be fluent in speaking English. ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. کمیونیکیشن کا مطلب ہے اپنے تھاٹس کو، اپنی سوچ کو، اپنی فیلنگز کو اچھے انداز میں سامنے والے کے لیے ایکسپریس کر پانا. دیٹس اٹ. یہ ہے کمیونیکیشن اسکل. جو میرے ذہن میں ہے، جو میرے دل میں ہے، میں اچھی طرح سے سامنے والے کے لیے پریزنٹ کر سکوں، ایکسپریس کر سکوں، وہ کسی بھی زبان میں. اور آپ دیکھیں کہ انسان سب سے زیادہ اپنے تھاٹس اینڈ فیلنگز کو سب سے آسانی کے ساتھ اور سب سے بہتر طریقے سے جس زبان میں ایکسپریس کرتا ہے وہ اس کی مدر ٹنگ ہے، اس کی مادری زبان ہے، ماتر بھاشا ہے. اس میں اچھی طرح سے اپنی بات کو پہنچاتا ہے وہ. لیکن ہم نے چونکہ ہمارے لیے ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے انگلش لینگویج، تو سوچتے ہیں انگلش جو بول سکتا ہے یعنی وہ بہت لرنڈ ہے، وہ بہت ایجوکیٹڈ پرسن ہے. ہمیں اپنے اس نظریے کو بھی بدلنا ہوگا. پھر اس کے بعد ہے کولیبریشن. کہتے ہیں کہ بچوں کے اندر کولیبریشن کی اسکل پیدا کیجئے، کمپٹنسی، یعنی یہ کہ ٹیم پروجیکٹس دیجئے ان کو، ٹیم میں مل کر کام کرنے کا سلیقہ آئے بچوں کو. اس کے بعد ہے کمپیشن. بچوں کو کمپیشنیٹ بنائیے، ان کے اندر ایمپیتھی ہو دوسروں کی فیلنگز کے لیے، تاکہ بچے بلینگ نہ کریں، دوسرے بچوں کو پریشان نہ کریں. ان کے اندر ایک درد ہو دوسرے لوگوں کا، دوسرے انسانوں کا. آج آپ دیکھیں ترکی اور سیریا میں جو ہوا ہے، ہمیں بچوں کو ایسے تربیت کرنا ہوگا کہ وہاں کے جو پریشان لوگ ہیں ہم بھی ان کا درد محسوس کر سکیں. یہاں رہ کر ہم محسوس کر سکیں کہ ان پر کیا گزری ہے، اس باپ پہ کیا گزری ہے کہ جو اس ربلز کے بیچ، ملبے کے بیچ جہاں بلڈنگ ٹوٹی ہوئی ہے، اس کی بچی دنیا سے جا چکی ہے اور اس کا ایک ہاتھ اس ربل سے باہر ہے اور باپ وہاں بیٹھا ہوا اپنی بچی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے. ہمارا بچہ بھی دیکھے تو محسوس کرے کہ ہاں کتنی دردناک حالت ہے، کتنی مصیبت کی گھڑی ہے، اسے درد محسوس ہو دوسروں کا. اس کے بعد ہے کمپوزر. اس کے لوگ کہتے ہیں کہ انر فیلنگز کو ڈیولپ کیا جائے. اب وہ اپنے اعتبار سے سجیشن دیتے ہیں کہ میڈیٹیشن کے تھرو یا دوسری چیزوں کے ذریعے. میں کہتا ہوں ہماری سوسائٹی کے لیے بیسٹ چیز ہے ورشپ، عبادت، ایک اللہ کی عبادت، نماز، دعا، روزہ. ہمارے پاس یہ راستے ہیں. یا ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ ہیں جو اپنے مذہب کے اعتبار سے کچھ ورشپ کرتے ہیں، وہ اپنے اعتبار سے، یعنی ایک کنیکٹیوٹی ایک سپریم بینگ سے ہونا چاہیے لائف میں. اور آخری چیز جو کہتے ہیں وہ ہے سٹیزنشپ، یعنی بچوں کو بتائیں کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے، ہماری پولیٹیکل پرابلمز کیا ہیں، تاکہ بچے شروع سے تھوڑا اب ان کی ایج کے اعتبار سے ان کو بتایا جائے، تاکہ شروع سے ان کے اندر احساس پیدا ہو کہ جہاں بھی انجسٹس ہو رہی ہے ہمیں اسے دور کرنا ہے اور کیسے دور کرنا ہے. بہت ہی خوبصورت باتیں انہوں نے کہی ہیں 8 کمپٹنسیز کو لے کر، 8 C's. امید ہے کہ یہ مفید ہوں آپ کے لیے. بس میں نے بات کو تمام کیا. یہاں پر ایک اور ٹاپک تھا جس کے بارے میں مجھے بات کرنا تھی لیکن وقت تمام ہو گیا ہے. چونکہ پیرنٹس اس بات کو سن رہے ہیں، پیرنٹس تک یہ میسج دینا ہے کہ ہر بچہ، میں نے عرض کیا کہ خاص ہے اور بچے بہت نازک ہوتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ بچہ پھول کی اس کلی سے بھی نازک ہے جو جب ہم ہاتھوں میں لیتے ہیں تو بہت احتیاط سے لیتے ہیں کہ اس کی پنکھڑیاں بکھر کے گر نہ جائیں، اس کی پیٹلز بکھر نہ جائیں. بچے کا دل اور ذہن اس سے بھی نازک ہوتا ہے. اس لیے بچے کے سامنے پیرنٹس کو بہت زیادہ احتیاط رکھنا چاہیے. کوئی ایسی بات نہ ہو پیرنٹس کے درمیان جو بچے کی مینٹیلٹی کو خراب کرے، بچے کے ذہن کے اوپر ایک نیگیٹو امپیکٹ ڈالے. اگر آپس کے کوئی کانفلکٹس ہیں، اگر آپس کے کچھ ڈسپیوٹس ہیں، کوئی ڈیفرنس آف اوپینینس ہیں،
بچے کے سامنے اسے ڈسکس نہ کریں. بچے کے سامنے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے بچے کے ذہن پہ ایک برا اثر پڑے. کبھی کبھی ہم کچھ کام انجانے میں غفلت میں کر جاتے ہیں اور بچے پہ کیا اثر ہوتا ہے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. ایک مدت کے بعد پتہ چلتا ہے جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور پھر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. جب وہ بچہ بڑا ہو کے اپنی انڈیپینڈنٹ لائف میں جاتا ہے تو کچھ مشکلات ابھر کے سامنے آتی ہیں. پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں اس کے پیچھے اس کے والدین نے اس کی تربیت اور پرورش کے موقع پہ کچھ غلطیاں کی تھیں جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے. میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا ہوں. ایک چیز اور جو آج کی بہت بڑی پرابلم ہے وہ یہ کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائلز ہیں. پیرنٹس بھی بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کے اطمینان محسوس کرتے ہیں کہ بچے کے ہاتھ میں میں نے موبائل دے دیا, چلے ہم اپنا کام کر سکتے ہیں, ہم اپنی بات کر سکتے ہیں, ہم اپنے آپ میں بزی رہیں گے, بچہ موبائل میں بزی ہے. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں, یہاں پھر سے کہوں گا, اپنے بچے کے ہاتھ میں ایک تیز دھاردار اگر آپ چاقو دے دیں جس سے بچہ اپنا ہاتھ یا اپنے جسم کا کوئی حصہ کاٹ سکتا ہے, اس سے زیادہ خطرناک چیز آپ نے اس کے ہاتھ میں دی ہے. کھلے ہوئے انٹرنیٹ کے ساتھ موبائل اور یوٹیوب, خاص کر میں نام لے کے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہی بچہ جب آپ جب دیکھتے ہیں یوٹیوب تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم دیکھنا کچھ اور چاہتے ہیں, نظر میں کچھ اور آتا ہے. اور اچھے اچھے لوگ کبھی کبھی بہت جایا کرتے ہیں. پھر ہم کیسے اطمینان کرتے ہیں کہ بچے کو ہم نے ایک ایسی دنیا میں بھیج دیا جہاں ہر طرف اس کے لیے خطرہ ہے اور اس کو ہم نے تنہا بھیج دیا اس دنیا میں, اس ورچوئل ورلڈ میں جہاں بچہ معلوم نہیں کیا دیکھے گا اور کیا سیکھے گا, اور ہم چین کی نیند سو رہے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. توجہ کیجئے, بچوں کا اسکرین ٹائم کم کیجئے, دیکھیے بچے کیا دیکھ رہے ہیں. آپ کے بچے خود کووڈ پیریڈ میں بہت پرابلم سامنے آئی ہیں, اسکولز آن لائن ہو گئے, اس کی وجہ سے مجبوراً پیرنٹس کو بچوں کے ہاتھ میں موبائل دینا پڑے. اب بچے موبائل کے ہیبیچول ہو گئے ہیں, اس عادت کو چھڑانا بھی اتنا آسان نہیں رہ گیا ہے. لیکن میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں بچوں کو انوالو کریے, کھیل کود میں, برین گیمز میں, دوسرے ایسے کاموں میں ان کو انگیج کریے تاکہ موبائل سے ان کا رابطہ کم ہو, بہت ضرورت کی حد تک. اور جب بھی انہیں موبائل دیں آپ مانیٹر کریں کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے, کتنی دیر یوز کر رہا ہے موبائل, اگر مجبوراً دینا پڑتا ہے آپ کو. اور اسی طرح ٹیلی ویژن بھی اب دیکھنے جیسی چیز نہیں رہ گئی معذرت کے ساتھ. سب لوگوں نے ڈش لگائے ہوئے ہیں, سب لوگوں نے باکسز لگائے ہوئے ہیں, سیٹ ٹاپ باکس لگائے ہوئے ہیں. اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ جنہیں فیملی سیریلز کہا جاتا ہے اب وہ بھی فیملی کے ساتھ دیکھنے جیسے نہیں رہ گئے ہیں. یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں اچھی طرح. کیا بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بچوں کے سامنے ٹی وی کو آن کر کے اس طرح کی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں؟ سوچئے گا اس کے اوپر. بس میں نے بات کو تمام کیا. 2 اناؤنسمنٹس کرنا ہے, بلکہ 2 گڈ نیوز آپ کو دینا ہے اور وہیں پر اپنی بات کو تمام کروں گا. پہلی خوشخبری یہ ہے کہ کئی سارے پیرنٹس کی ڈیمانڈ تھی اور ضرورت بھی تھی, اور فاؤنٹین آف نالج اینڈ انٹیلیکٹ دھیرے دھیرے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ, تاکہ بہتر سے بہتر کام کیا جا سکے, تجربے کے ساتھ آگے بڑھا جائے. بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. ابھی تک یہ اسکول اس میں UKG اسٹینڈرڈ تھا, اب انشاءاللہ فرسٹ اسٹینڈرڈ بھی اس اسکول میں نیکسٹ اکیڈمک سیشن سے شروع ہونے جا رہا ہے. امید ہے کہ پیرنٹس کے لیے بہت خوشی کا سبب ہوگا, خاص کر وہ پیرنٹس جو فرسٹ اسٹینڈرڈ میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرانا چاہتے ہوں یا جن کے بچے UKG میں آ چکے ہیں اسی اسکول میں اور اب ان کو نیکسٹ اسٹینڈرڈ کے بارے میں فکر تھی کہ بچے کے لیے کیا کیا جائے گا. اور دوسری اس سے بھی کہیں بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ایک ڈریم پروجیکٹ جو بہت پہلے سے خواب تھا کہ یہ کام کیا جائے, الحمدللہ وہ اب پورے ہونے کے مرحلے میں آ گیا ہے, اور ایک بڑے لیول پر اسکول بنانے کے لیے زمین لے لی گئی ہے الحمدللہ, اور اس کے لیے کچھ سرٹن اماؤنٹ بھی پے کیا جا چکا ہے, کچھ اماؤنٹ پے کرنا باقی ہے بھی, اور اس سے بڑا مرحلہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے کنسٹرکشن کا ہے. ایک بڑی زمین پر ایک بہترین اسکول تعمیر کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ, تاکہ اس میں ہائر اسٹینڈرڈز کے لیے
क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके अपने माहौल के साथ इंशाअल्लाह, जिसमें हमारे बच्चे बच्चियां पूरे इत्मीनान के साथ, चाहे वो कहीं से भी किसी भी बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे और बच्चियां हों, पूरे इत्मीनान के साथ और उनके पेरेंट्स पूरे इत्मीनान के साथ अपने बच्चों को वहां तालीम दिला सकें, बच्चे तालीम हासिल कर सकें इंशाअल्लाह। लेकिन इस मरहले को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो हम खुदा से दुआ करते हैं कि अल्लाह मदद फरमाए इस काम में, और इंशाअल्लाह ये काम पाए तकमील तक पहुंचे जल्द से जल्द। लेकिन अल्लाह तमाम काम असबाब के जरिए करता है, उसका उसूल ये है। इसलिए इस प्रोजेक्ट में ज़रूरत है कि आप में से जो भी जिस तरह से भी इसमें कोई कंट्रीब्यूशन कर सकता है, कोई ताउन कर सकता है, कहते हैं हमारे दामे दिरहम सुखने, या कहें तन मन धन, जिस तरह से जो इसमें कोई मदद कर सकता है, कोई अच्छा मशवरा दे सकता है, कोई मोटिवेशन दे सकता है, सिर्फ मोटिवेट कर सकता है कि बहुत अच्छा है, ये अच्छा कदम उठाया गया है, इतना भी अगर कोई कर सकता है तो गुजारिश है कि इसमें मदद करें, दुआ करें परवरदिगार से कि इंशाअल्लाह ये काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए। आखिर में अल्लाह से दुआ है, परवरदिगार हमें अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, हमें अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में गफलत से महफूज फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, हमारे ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें इस लायक बना कि हम अपने बच्चों की ऐसी तरबियत कर सकें कि वो ज़माने के इमाम के नासिरों में शामिल हो सकें इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।